بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی سماعتوں کی نظر حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر روئے زمین پر موجود نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی بشر آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اور ہم نے بنایا آدمی کھنکھناتے سنسناتے گارے سے۔ روایت ہے کہ جب خداوند عالم نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آ جائیں۔ حکم خداوندی، حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی۔ بس پروردگار عالم نے ان مٹیوں کو ملایا اور آدم کا پتلا تخلیق کیا، اور جب پتلے کو تخلیق کر دیا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ اب اس پتلے کو سجدہ کر دو، میں اسے زمین کا خلیفہ بناتا ہوں۔ تمام فرشتوں نے حکم خداوندی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کیا۔ ابلیس ملعون نے پروردگار عالم کا حکم نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ بس اس نافرمانی کی وجہ سے پروردگار عالم نے اسے جنت سے نکال دیا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگ گئے، لیکن کچھ ہی عرصے میں حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے کہ پروردگار عالم نے آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا اور اس کا نام حوا رکھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ جنت کی جو نعمت چاہو استعمال کرو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن ایک دن شیطان ملعون نے حضرت حوا کو بہکایا اور جناب حوا نے اس شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ پروردگار عالم نے اس پھل کو کھانے کو منع کیا تھا۔ اس پاداش میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور جناب حوا کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف، کمزور اور جلد باز پیدا کیا ہے۔ زمین پر آ کر جو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا کھانا کھایا وہ اس طرح سے تیار کیا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لائے، ان کو بویا گیا، پھر کاٹا گیا اور اس کی روٹی بنائی اور اسے پھر کھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر کھیتی باڑی کی، جانور پالے اور رہائش کے لیے گھر بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ہاں بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں۔ ان کے ہاں ہمیشہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں بستی چلی گئی۔ ان کے اولادوں میں بعض اولادیں نیک اور بعض گناہ گار تھیں جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ ان میں سے ایک قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ جتنا لمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور سنیں کہ وہ کیا جواب میں دیتے ہیں، اور پھر اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور فرشتوں کی طرف سے جواب آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو۔
بس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی حکم دیا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم کہو۔ اس طرح سے ہم اپنے ملنے والوں کو امن اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ مورخین کے مطابق آدم علیہ السلام کے انتقال تک ان کی اولاد در اولاد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے اور جب ان کا انتقال ہوا تو جمعے کا دن تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی وصیت کی اور کہا کہ پروردگار عالم سے ہی دعا مانگو کہ بے شک وہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔